العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ آج کی تلاوت میں سورہ اعراف کی آپ نے تلاوت مکمل سماعت فرمائی۔ یہ سورہ بھی مکی اور اس میں بھی جو عام طور پہ خطاب ہوا ہے وہ مکے کے کافروں و مشرکوں سے ہوا ہے۔ اس حوالے سے میں پہلے بھی ایک نقطہ آپ کی گوش گزار کر چکا ہوں کہ جب کافروں و مشرکوں سے بات ہوتی ہے تو اس وقت ان باتوں میں کیا مفہوم موجود ہوتا ہے اس کو سمجھنا چاہیے، اور آج بھی انشاءاللہ اس حوالے سے کچھ وضاحت کریں گے۔ یہاں پر شیطان کا پھر ذکر ہوا ہے۔ یہ شیطان لعین دشمن انسانوں کا اور مسلمانوں کا اور اہل حق کا، اس کو جب نکالا تھا اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ سے تو اس نے کچھ عہد و پیمان کر لیے تھے، کچھ تہیہ کیا، اور اس نے اپنے عزائم کا اظہار کیا تھا اس وقت۔ اور ان عزائم میں سے ایک یہ بات بھی تھی جو ہمارے لیے قابل غور ہے، یہ میں خاص طور پہ کوٹ کر رہا ہوں۔ اس نے کہا تھا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، کہ میں تیرے بندوں کے لیے ان کے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا، میں سیدھے راستے پہ چلنے والوں کی گھات میں بیٹھوں گا۔ ٹیڑھے راستے پہ میرا کام نہیں ہے، وہ تو میرا ہی راستہ ہے اور اس پہ چلنے والے میرا ہی کام کر رہے ہیں، میں ان میں جا کے اپنا وقت ضائع نہیں کروں گا۔ میں سیدھے راستے پہ چلنے والے جو تیرے بندے ہیں، جو تیری طرف آنے والے ہیں، کامیابی کا راستہ جنہوں نے پکڑا ہوا ہوگا، انہیں اس راستے سے ہٹاؤں۔ تو لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ۔ تو اس لیے بھائی شیطان کو ضرورت نہیں ہے کسی عیسائی کو بہکانے کی، کسی یہودی کو بہکانے کی، کسی ہندو کو بہکانے کی۔ شیطان کو ضرورت ہے آپ کو اور مجھے بہکانے کی، مسلمان کو بہکانے کی، اور جو جتنا پکا مسلمان ہوگا شیطان اس کے پیچھے اتنا ہی زیادہ لگا ہوا ہوگا۔ جو جتنا اللہ کی طرف بڑھے گا شیطان اس کی اتنی ہی زیادہ فکر کرے گا، یاد رکھیے گا۔ اس نے یہ بات اس وقت کی، اور آج نظر بھی ایسے ہی آتا ہے کہ سیدھے راستے پہ چلنے والے جو ہیں فوراً ٹیڑھے ہو جاتے ہیں اور جلدی بگڑ جاتے ہیں، اور جو ٹیڑھے راستے پہ چلنے والے ہیں وہ ہمیشہ چلتے رہتے ہیں، ان میں بڑی استقامت ہوتی ہے، بڑی استقامت، بڑے پکے ہوتے ہیں، چاہے عمل کے معاملے میں ہو، چاہے عقیدے اور نظریے کے معاملے میں۔ جو ٹیڑھا ہو گیا وہ ہو گیا۔ ٹیڑھے کو سیدھا کرنا بہت مشکل ہے، اس لیے کہ اس کو سیدھا کرنے کے لیے اس خبیث سے لڑنا پڑتا ہے۔ یہ بیٹھا ہوا ہے اسے پکڑ کے، اسے سیدھا ہونے ہی نہیں دے گا۔ ہاں کسی سیدھے کو ٹیڑھا کرنا ہو تو آرام سے ہو جاتا۔ اچھے خاص چلتے چلتے ہم نے دیکھا راتوں رات صبح اٹھے، کل کچھ تھے آج کچھ ہو گئے، ابھی کچھ تھے ابھی کچھ ہو گئے۔ کسی نے چلتے چلتے کوئی پمفلیٹ پکڑا دیا، پڑھ لیا، لو جی چھٹی، سب غلط ہو گیا۔ کسی نے کوئی کتابچہ تھما دیا، اس میں پڑھ لیا، جیسے آج دین نازل ہوا ہے اور اس کتابچے میں دین نازل ہوا ہے۔ اب سب آنکھوں سے محو، اتنے علماء، اتنے مشائخ، اتنی تاریخ، پوری امت، سب معاف ہو گیا۔ ایک دم شیطان نے ایسا ہاتھ مارا کہ کچھ نظر نہیں آیا، اور وہ پرچے میں لکھی ہوئی ایک بات، ارے جناب یہ ہے دیکھیے، آج پتہ چلا ہے توحید کسے کہتے ہیں، آج پتہ چلا۔ اب تک تو سب شرک ہی شرک تھا، سارے مشرک، پوری امت مشرک، سب شرک میں مبتلا۔ آج پتہ چلا ہے توحید تو یہ ہے۔ ایک پرچے نے توحید سکھائی، پوری امت نے نہیں سکھائی، امام راضی نہیں سکھا سکے،
इमाम गजाली नहीं सिखा सके, शेख सादी नहीं सिखा, वो तो सब गए, वो भी सब गलत हो गए। आदमी सोचने लगता है, बताइए कि वो भी सब गलत हैं, ये जो लिखा है ये सही है। सोचे तो सही जरा, इतनी जल्दी बदल गए। चलो इतना दूर नहीं जा सके तो कम से कम अपने माँ बाप, दादा परदादा, अपने खानदान, अपने आबा अजदाद, अपने बुजुर्गों के बारे में सोचा होता कि आखिर उनको कहाँ रखेंगे, उनको जन्नत में रखना है या जहन्नम में पहुंचाना है। परवाह नहीं करता आदमी, ऐसा अंधा, सब शिरक। पता चला बाप दादे सारे मुशरिक, लो जी सब जहन्नम में गए ना। मुशरिक का मतलब ये सब जहन्नम में, क्योंकि सब ने यही किया, सब ने वही काम किया जिसके बारे में कहा जा रहा है शिरक। तो एक पर्चे से आदमी बदल गया, एक प्रोपेगेंडे से बदल गया, एक तकरीर सुन ली। आजकल तो क्लिप चल रहा है, तो क्लिप आदमी को जो है वो पता चलता है, यहाँ से वहाँ ऐसे लुढ़का देते हैं जैसे कोई हवा तूफानी पत्ते को उठा के फेंक देती है। वो क्लिप चल रहे हैं, मोबाइल क्लिप चल रहे हैं, तकरीरें चल रहे हैं, क्या क्या हो रहा है वो सुना दिया जाता है। उसके बाद आदमी चेंज। तो वही अजीब बात है। और हम ये देखते हैं कि आदमी बिगड़ने को एक पर्चे से बिगड़ जाता है, एक क्लिप सुन लेता है बिगड़ जाता है, एक तकरीर सुन लेता है बिगड़ जाता है, लेकिन राह रास्त पर इतनी आसानी से नहीं आता। तो मैंने इस हवाले से बड़ा गौर किया, आप भी गौर कीजिए। उसकी वजह मुझे तो यही समझ में आई है कि शैतान ने कहा था अल्लाह सीधे रास्ते पे मैं बैठूंगा, किसी को राह रास्त पे आने ही नहीं दूंगा, वो आने ही नहीं देगा असल में। तो इसलिए लोग फिर बात नहीं समझते और नहीं मानते, एक आयत पढ़ के बहक जाते हैं और पूरा कुरान सुन के हिदायत पे नहीं आते। एक आयत पढ़ के सुन के बहक जाते हैं, पूरा कुरान सुनाओ हिदायत पे। एक मौलवी की बात सुन के बहक जाते हैं और 1 लाख आलिमों और बुजुर्गों का हवाला दे दो, नहीं समझते। 1 लाख आलिमों को, वो पहली सदी हिजरी से लेकर आज तक की सारी किताबें दिखा दो, नहीं मानते। एक मौलवी की बात सुन के बैठ जाते हैं। तो साफ जाहिर है कि शैतान आने नहीं देता, आने नहीं देता। ये असल में मसला, उसने पहले ही कह दिया था मैं बैठूंगा, और उसने जोर लगा के कहा था मैं जरूर जरूर बैठूंगा, ला कुदन्ना, इसमें ताकीद भी है। और उसने कहा था कि मैं तेरे बंदों के पास सामने से आऊंगा, पीछे से आऊंगा, दाएं से आऊंगा और बाएं से, हर तरफ से आके उनको घेर लूंगा। और वला तजिद अक्तर हम शाकिरीन, अल्लाह फिर तू उनको शुक्र करने वाला नहीं पाए। शैतान ने अपना काम शुरू कर दिया और अल्लाह के नेक बंदे उसकी इन वारदातों के मुकाबले में तैयार रहते हैं, लड़ते हैं। आप जब अल्लाह के घर में आते हैं, नमाज अदा करते हैं, तो यकीनन शैतान के दिल पे खंजर चलते होंगे। जब भी बंदा खुदा को याद करता है तो शैतान रोता है, जब बंदा अल्लाह अल्लाह करता है तो शैतान हाय हाय करता है। इसलिए उसको नुकसान पहुंचाने का सिर्फ एक ही तरीका, अल्लाह अल्लाह किए जाओ, अल्लाह अल्लाह किए जाओ, अल्लाह के रास्ते पे रहो और बुजुर्गों के तरीके पे चलते रहो। एक बुजुर्ग ने ख्वाब में शैतान को देखा, उन्होंने कहा अच्छा तू है मरदूद, आज मैं हिसाब किताब बराबर ही कर लूं। डंडा उठाया और पीछे भागा, वो भी भागा, ये भी भागे। थोड़ी दूर भागने के बाद रुक गया, कहने लगा जनाबे अली, ये आपका डंडा वंडा मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, आप मुझे नहीं मार सकते, और इन डंडों का मुझ पर कोई असर नहीं होता। तो उन्होंने कहा अच्छा फिर तेरे ऊपर किस चीज का असर होता है? वो कहने लगा मेरे ऊपर अगर असर होता है तो अल्लाह अल्लाह का असर होता है। अल्लाह को याद करो, मुझे भगाना है ना तो अल्लाह को याद करो। जो अल्लाह को याद करता है सही अकीदे और तरीके के साथ, तो शैतान वहां से भागता है। तो इसलिए ये मरदूद किसी और चीज से नहीं डरता। एक बड़ा दिलचस्प वाकया हुआ, मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, वली कामिल हैं। उनके एक खलीफा थे शेख हुसामुद्दीन जलपी रहमतुल्लाह अलैह। एक दिन रात को शैतान उनके ख्वाब में आया, तो उन्होंने फिर सुबह वो सारी रुदात अपने शेख को सुनाई, मौलाना रूम को। तो उन्होंने कहा कि शैतान ने आके मुझसे कहा कि हुसामुद्दीन, ये तुम्हारा जो
سفارش مت کرو، سفارش مت کرواؤ، وسیلہ مت مانو. اللہ کے بندے سب ایویں ہی ہوتے ہیں نعوذ باللہ، جو دنیا کو تو یہ سکھا رہا ہے اور خود کہہ رہا ہے کہ اگر یہ تمہارا شیخ میرے لیے وہاں کچھ کوشش کرے تو میرا کام بن سکتا ہے. یہ اللہ کی بارگاہ میں اتنا مقرر ہے. کیوں نہ کہے؟ اس لیے کہ اس کے اپنے نظریے میں یہ بات موجود ہے. جب وہ نکلا تھا نا، اس نے ایک بات یہ بھی کی تھی جو دوسری جگہ پہ موجود ہے کہ اے اللہ الا عبادک منہم المخلصین، میں تیرے سارے بندوں کو بہکا دوں گا سوائے ان کے جن کو تو نے چنا ہوا ہے. چنے ہوئے بندے میرے قابو میں نہیں آئیں گے. تو یہ بات تو خود کہہ کر آیا تھا وہ، اس لیے اسے معلوم ہے کہ یہ بندے کچھ اور ہیں. تو اس نے کہا کہ یہ میری سفارش کر دیں. تو مولانا روم مسکرانے لگے، فرمایا اب بھی اس کو امید لگی ہوئی ہے، اب بھی امید ہے، اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی امید لگی ہے. اور ایسی ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ آپ تو اللہ سے بات کرتے ہیں، ذرا میری بات تو اللہ کے یہاں پہنچا دیں کہ میرا کوئی کام ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا. اللہ نے فرمایا اے موسیٰ اس سے کہنا کہ اب بھی آدم کی قبر کو سجدہ کر لے. اب بھی وہی حکم ہے، اب آدم کی قبر کو جا کے سجدہ کر لے تو میں بخش دوں گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آیا، کھڑا ہوا تھا انتظار میں. تو کہا موسیٰ کچھ ہوا؟ کہا اللہ نے یہ فرمایا. کہنے لگا اے موسیٰ جب میں نے زندہ آدم کو سجدہ نہیں کیا تو اب میں قبر میں اترے ہوئے آدم کو سجدہ کیوں کروں؟ بدبخت تھا، نہیں مانا تو بس وہیں کا وہیں رہا. پھر وہی ضد ہے، وہی تکبر ہے جو فرمایا تھا کہ تو نے تکبر کیا. فما یکون لک ان تتکبر فیہا، تیرے لیے جائز نہیں تھا کہ تو تکبر کرتا میری جنت میں. فخرج، نکل جا، انک من الصاغرین. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب شیطان جنت میں تکبر کر کے باہر آ گیا تو جو باہر رہ کے تکبر کرے گا وہ جنت میں کیسے جائے گا؟ اس لیے کوئی بھی شخص تکبر کے ساتھ جنت میں نہیں جائے گا. تکبر نکالنا ہوگا. تکبر سب سے برا، سب سے بڑی برائی ہے. شیطان کو جس نے گمراہ کیا وہ تکبر ہی تھا. تو تکبر کی وجہ سے انسان کبھی کافر ہو جاتا ہے، کبھی بدبخت ہو جاتا ہے، کبھی گمراہ ہو جاتا ہے، کبھی بدعمل ہو جاتا ہے. تقریباً ہر برائی کے پیچھے تکبر ہوتا ہے. اور خدا کو جسے جنت میں بھیجنا مقصود ہوا تو اس کا تکبر پہلے نکالے گا. اگر اس میں تکبر ہے تو پہلے اس کا تکبر نکالے گا، پھر اسے جنت میں ڈالے گا. کسی مسلمان کو تکبر کے ساتھ جنت میں نہیں جانے دے گا، پہلے اس کا تکبر نکالے گا پھر جنت میں ڈالے گا اگر اسے مقصود ہوا جنت میں بھیجنا. ورنہ تکبر کی سزا بڑی سخت ہے. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے اور ہمارے دلوں سے تکبر دور فرما دے. اللہ کو تکبر سب سے زیادہ ناپسند ہے. اس کے بعد جناب پھر وہ آیتیں آئی ہیں جس میں انبیاء کرام نے اپنی قوموں کو سمجھایا اور ان کو ایمان کی طرف بلایا. تو قوموں نے کیسے کیسے جواب دیے ہیں. یہ سب منظر یہاں کھینچا ہے قرآن نے. یہاں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر آیا ہے. کیا جواب دے رہی ہے قوم اللہ کے برگزیدہ نبی کو. اور کہتی ہے، قوم کہتی ہے کہ اے نوح تم تو گمراہ ہو گئے ہو، نعوذ باللہ. اے نوح تم گمراہ ہو گئے ہو اور تم کھلی گمراہی میں. اور اللہ کا نبی اپنے دفاع میں کہتا ہے کہ لیس بی ضلالہ، میں گمراہ نہیں ہوں، میں گمراہ نہیں. ولیکنی رسول من رب العالمین، میں اللہ کا رسول ہوں، رب العالمین کا رسول ہوں. میں تو تمہیں اللہ کا پیغام پہنچانے آیا ہوں. اس کے بعد پھر آگے بات آتی ہے. پھر ایک قوم ہے قوم ہود، قوم عاد، جو ہود علیہ السلام کی طرف، جس کی طرف ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا. ہود علیہ السلام وہ اپنی قوم سے مخاطب ہیں. میں نے الحمدللہ ہود علیہ السلام کے مزار کی زیارت کی ہے. ہود علیہ السلام کا مزار یمن میں ہے. حضرت ہود کا مزار یمن میں ہے. تریم سے کوئی 1 گھنٹے کے فاصلے پر. بڑی عجیب جگہ ہے جناب، پر اسرار سی جگہ ہے، پہاڑی علاقہ. وہ چپا چپا اپنی تاریخ جو ہے اپنے اندر سموئے ہوئے ہے. جب آپ وہاں گزرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ آپ ہزاروں سال پیچھے چلے گئے، کیونکہ وہاں بھی ایسی جدید ترقیات کا سلسلہ نہیں ہے، ایڈوانسمنٹ. اس لیے وہ پرانے آثار، قدرتی پرانے آثار اب بھی وہاں موجود ہیں. تو ہود علیہ السلام کا مزار بنا ہوا ہے. اور وہ مزار جو ہے چونکہ اس زمانے میں قد بڑے لمبے تھے لوگوں کے، تو ان کا مزار جو اس وقت بنا ہوا ہے یہ میرے خیال میں اس دیوار سے لے کر اس دیوار تک ہے. اتنا لمبا ہوگا تقریباً.
تو اور اس کی جو پائنتی ہے وہاں گنبد بنا ہوا، جیسے ہمارے یہاں مزاروں پہ گنبد وغیرہ سب ہوتے ہیں، پائنتی پہ اور باقی حصہ جو ہے قبر کا وہ پہاڑ کی طرف جا رہا ہے، سرہانہ وہ پہاڑ کی طرف جا رہا ہے، پہاڑی علاقہ ہے، اور پھر پائنتی پہ گنبد بنا ہے، قریبی مسجد بنی ہے۔ میں نے وہاں پر شیخ حبیب عمر صاحب جو یمن کے بہت بڑے بزرگ ہیں اور پوری دنیا میں تبلیغ اسلام کا فرض انجام دے رہے ہیں، ان کی اس دعوت پر وہاں ہماری شرکت ہوئی تھی، اور وہاں 3 روزہ اس مزار شریف پہ ان کا پروگرام ہوا تھا۔ 3 دن کے لیے ہمیں لے جایا گیا، اور اس پروگرام کی خصوصیت یہ تھی کہ پوری دنیا سے علماء آئے ہوئے تھے، پوری دنیا سے، پاکستان سے، انڈیا سے، عرب سے، شام سے، ترکی سے، اور دنیا کے یورپ سے، امریکہ سے اور چین سے، سب جگہ سے آئے ہوئے تھے، دنیا کے ہر ملک سے، بڑے بڑے تمام ممالک سے لوگ میں نے دیکھے وہاں پہ علماء مشائخ آئے ہوئے تھے، اور وہ سب حضرت ہود علیہ السلام کے مزار پہ جمع تھے۔ دیکھیے صاحب، آج دنیا یہ پروپیگنڈا کرتی پھر رہی ہے کہ مزار بنانا شرک ہوتا ہے، یہاں جانا شرک ہوتا ہے، یا آج لوگوں نے نکال لیا، یہ سب دنیا میں ہے اور یہ چلا آ رہا ہے۔ اور میں نے وہاں پہ جو خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، وہاں پروگرام ہوا، عصر سے شروع ہوتا تھا اور رات دیر تک چلتا تھا، درمیان میں نمازیں آتی وہیں پڑھتے تھے، اور اس میں تقاریر ہوئی، پھر اس کے بعد میلاد ہوتا تھا، باقاعدہ تمام دنیا کے علماء وہاں میلاد پڑھتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد ہوتا تھا، اور کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام پڑھتے تھے، وہ سب کھڑے ہو کے سلام پڑھتے تھے، اور سلام کا عجیب انداز انہوں نے اختیار کیا کہ حضرت ہود کے مزار پہ گئے، وہ سب مشائخ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے، اور انہوں نے سلام پڑھا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک، سارے نبیوں پہ سلام بھیجا، بڑا دیر تک سلام ہوا، اور سب ایک کورس کے انداز میں پڑھتے تھے۔ تو یہ سب غلط نہیں، یہ شرک کر رہے ہیں کیا؟ یہ لوگ سب گمراہ ہیں؟ بڑے بڑے علماء ہیں، ایسے ایسے چہرے ان کے میں نے دیکھے ہیں، آپ دیکھیں ان کو، اگر نیٹ پہ یہ اس کی تصاویر ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اور پھر صحابہ کرام پہ سلام، پھر ازواج مطہرات پہ سلام، کوئی کم و بیش 1 گھنٹے تک تو سلام ہوتا رہا تھا وہاں آخر میں، جو وہاں سب نے مل کے پڑھا۔ تو یہ حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر یہاں ضمناً میں نے یہ بات بتائی۔ تو یہاں پر وہ قد جو میں نے بتایا کہ وہ ان کی قبر شریف اتنی لمبی ہے، قرآن مجید میں اس کا یہاں ایک اشارہ آتا ہے ان کی قوم کے حوالے سے، اور وہ یہ ہے کہ یہاں پر حضرت ہود اپنی قوم کو سمجھاتے ہوئے اللہ کی اس نعمت کا ذکر کر رہے ہیں، وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً، تمہیں اللہ نے مخلوق میں بڑی کشادگی دی ہے، قوت دی ہے، طاقت دی ہے۔ یہ لفظ بڑا جامع ہے، اللہ نے تمہارے اندر دوسرے لوگوں کے مقابلے میں وسعت رکھی ہے، یعنی تمہیں قوت و طاقت زیادہ دی ہے۔ تو قوت و طاقت زیادہ اس طور پر بھی ہے کہ ان کے قد بھی لمبے لمبے تھے، اور اس کی ایک شہادت یہ بھی ہے کہ ہود علیہ السلام کا مزار اس قدر لمبا بنا ہوا ہے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام سمجھاتے رہے، معاف کیجیے، ہود علیہ السلام سمجھاتے رہے، اور قوم کو انہوں نے بھی اسی طرح اسی درد اور سوچ کے ساتھ سمجھایا جیسے ان سے پہلے نبیوں نے سمجھایا۔ پھر صالح علیہ السلام آئے، ان کے ساتھ بھی قوم نے اسی طرح بدسلوکی کی، انہوں نے بھی اپنی قوم کو بڑے درد کے ساتھ بڑے اخلاص سے سمجھایا۔ یہ قومیں سب ہلاک ہوتی چلی گئیں، اللہ نے فرمایا سب ہلاک ہوئے، ان پہ عذاب آئے اور یہ ہلاک ہوئے، تباہ ہو گئے۔ پھر اسی طریقے سے ان کی جرائم کی جو داستان آتی ہے، اس میں ایک بہت خطرناک قسم کی قوم آئی ہے آگے، لوط علیہ السلام کی قوم، ان کے جرائم بڑے خطرناک تھے اور بہت زیادہ فحش، حیوانیت کی انتہا جہاں ہو گئی ہے وہ کام وہ کر رہے تھے کہ مردوں سے شادیاں کرتے تھے، یہ کام ان کا جس کو لواطت کہتے ہیں۔ یہاں بیان کیا گیا کہ تم یہ کام کرتے ہو۔ آج یہ بدبخت قوم، یہ آج کی امریکی، یہ آج کے یہود و نصارہ، یہ بدبخت قوم بھی آج یہی کام کر رہی ہے، اور اس چیز کو باقاعدہ فروغ دیا جا رہا ہے، اور کوشش یہ کی جا رہی ہے، یہ گندگی کا ڈھیر ہماری طرف شفٹ کیا جانے کی کوشش کی جاتی ہے، ہمیں مسلمانوں کو بھی اس سے ملوث کیا جائے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ اس عمل پر ایسا عذاب آیا ہے قوم پر کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے انہیں عبرت بنا دیا، وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، ان کے اوپر پتھروں کی بارش برسائی تھی اللہ نے، پتھر
पत्थर बरसे थे जिससे वो तहस नहस हो गए थे, उन्हें उठा के यूं पटका था जमीन पे कि सब औंधे जाके गिरे, फिर उसके बाद पत्थर बरसे। आज भी उस अजाब के आसार यहाँ बहरे मुर्दार के साहिल पे मौजूद हैं। वो पानी जिसके किनारे पे ये अजाब आया है, वो पानी इंतहाई नमकीन हो गया है और उसके अंदर अब तक कोई जी हयात जिंदा नहीं रहता, कोई मछली, कोई पानी का जानवर जिंदा नहीं रहता। ये उस अजाब का असर मालूम देता है। वाहिद समंदर है ये दुनिया का, इसे बहरे मुर्दार भी कहा गया है। ये इस कौम पर अजाब है। और एक और कौम शुएब, वो क्या करती थी, बदकिस्मती से ये मुसलमानों में ये बीमारी आज आम हो गई कि वो नाप तोल में डंडी मारते थे, लोगों को तोल के कम देते थे, धोखा, फ्रॉड, मिलावट और जमीन में फसाद फैलाते थे। ये कौम भी तबाह हो गई, इस कौम का किस्सा भी खत्म हो गया। इस तरह ये मुख्तलिफ कौमों के अहवाल अल्लाह ताला ने बयान फरमाए हैं। और फिर उसके बाद ये कुफारे मक्का से बात हो रही है, उनको ये सब कुछ बताया गया और उनको ये बात भी बताई गई, जो वो बुराइयां कर रहे थे वो भी बताई गई। वो क्या कर रहे थे, वो बुतों को अपने हाथों से बुतों को बना बना के अपना खुदा बना रहे थे। बुतों को अपने हाथों से बनाते फिर खुदा बना लेते थे, फिर उनके साथ वो मामला करते थे जो खुदा के साथ ये वो करते थे। उन्हें बाकायदा जानदारों की तरह समझते, उन्हें खुदा समझ के पुकारते, उनके सामने बाकायदा आसन मार के बैठते, उनके सामने सजदे करते, चढ़ावे चढ़ाते, वो सब ये पूजा के तौर पे किया करते थे। तो अल्लाह ताला ने उन काफिरों की, मुशरिकों की मजम्मत बयान फरमाई इन आयतों के अंदर, और आज लोगों ने वो आयतें मुसलमानों पे चस्पा कर दी। जरा मैं आपके सामने ये आयत पेश करना चाहता हूँ। इन्नल्लज़ीना तदऊन मिन दूनिल्लाहि इबादुन अम्सालुकुम, फरमाया बेशक वो लोग जो पूजा करते हैं अल्लाह को छोड़ के, इबादुन अम्सालुकुम, ये तुम्हारी तरह ही लोग हैं, बंदे हैं। फदऊहुम, तुम इनको पुकारो, फलयस्तजीबू लकुम, फिर ये तुम्हें जवाब दें, इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो। ये है वो आयत। और आगे फरमाया अलहुम अर्जुल, क्या इनके टांगे हैं, यमशूना बिहा, जिससे वो चलें, अम लहुम ऐदिन, क्या इनके हाथ हैं, यब्तिशूना बिहा, जिससे वो पकड़ें, अम लहुम आयुन, क्या इनकी आंखें हैं, युबसिरूना बिहा, जिससे वो देखें, अम लहुम आदान, क्या इनके कान हैं, यस्माऊना बिहा, जिससे वो सुने। इसका मतलब है वो बिल्कुल कुछ नहीं कर सकते। ये आयत उठाकर अब चस्पा की जाती है नबियों पर, और ये मुराद लिया जाता है कि इससे मुराद है अंबिया। और ये जो लोगों से कहा जा रहा है कि तुम इनको पूछते हो, ये तुम वो लोग मुराद है जो उन अंबिया किराम की मज़ारों पे हाजिरियां देते हैं, जो इन बुजुर्गों के मज़ारों पे हाजिरी देते हैं, ये वो लोग हैं। ये सारा बैकग्राउंड बदल दिया, सारा कॉन्टेक्स्ट बदल दिया गया। आज तक 1500 साल का अरसा कम बेश गुजरा है, किसी मुस्तंद मुफस्सिर ने इस तरह की बात नहीं की। ये सब उन कुफार मुशरिकीन के लिए कहा गया था। और उस वक्त जब कुरान नाजिल हुआ, कौन से नबियों की मजार पे वो मक्के वाले जाते थे, कौन से बुजुर्गों को पुकारते थे, ऐसा कोई सिलसिला नहीं। वो बुतों को खुदा बना के बैठे थे, और उन्हीं बुतों के लिए कहा गया कि ये बुत जो हैं, जो तुमने बना रखे हैं, ये किसी काम के नहीं है, इनको तुम पुकारो, ये तुम्हें कोई जवाब नहीं देंगे। ये उनके लिए कहा जा रहा है। और यहाँ ये सारा कुछ जो है गड़बड़ उस वक्त हुई है जब ये लफ्ज़ तदऊना जो कुरान में बार बार आता है, इसका तर्जमा बदला गया है। तदऊना का तर्जमा ये किया जाता है कि पुकारते हो, यानी तुम पुकारते हो। इन लदीना तदऊना, बेशक वो जिनको तुम पुकारते हो। बस ये तर्जमा जब किया ना तदऊना का, उसके बाद से सारी गड़बड़ हो गई। अब जिसने भी किसी को पुकारा, पीछे से मौलवी साहब आए, शिरक हो गया। किसी ने कुछ कहा, शिरक हो गया। किसी ने या रसूलल्लाह कहा, सब शिरक हो गया। पुकार लिया ना, शिरक हो गया। किसी ने कहा या फुला, शिरक हो गया, इसलिए कि आपने पुकार लिया। तो फिर क्या करें जनाब, बस या अल्लाह पुकारो, बाकी किसी का नाम मत लेना, वरना शिरक हो जाएगा। ये हो गया सारा मसला। पुकारने का जो मफहूम यहाँ निकाला गया है, तर्जमा जो किया गया है, ये सब उसके बाद फिर ये फतवे चले, फिर उम्मत के एक बड़े तबके को मुशरिक करार दे दिया गया कि ये सब पुकारने वाले सब मुशरिक। इमाम बोसीरी ने पुकारा या अकरमल खल्क़ि माली मन अलूद भाई, शिरक हो गया। इमाम बोसीरी भी गए। करोड़ों लोग जो 800 साल से कसीदा बुर्दा पढ़ रहे हैं, सब गए। उससे पहले सहाबा किराम ने, इमाम अल्लामा इब्न कसीर ने लिखा अल बिदाया व निहाया में, जंग यमामा में
میں صحابہ کرام کی جنگ بڑی شدید ہو رہی تھی، بڑی شدت کے حملے ہوتے تھے ادھر سے ادھر سے. اس وقت وہ جو مخالف تھا کافر، جھوٹا مدعی نبوت کے ماننے والے مسیلمہ کذاب کے، وہ اپنے جھوٹے پیغمبر کو پکارتے تھے، وہ اپنے جھوٹے نبی کو پکارتے تھے. اس کے جواب میں مسلمان کیا کہتے تھے؟ علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں مسلمان کہتے تھے یا محمد یا محمد یا محمد. لیجئے صاحب، اس وقت سے صحابہ کے دور سے شرک شروع ہو گیا، کیونکہ یہاں قرآن نے پکارنے کی بات کی اور لوگوں نے کہا پکارنے سے مراد عام ہے، جو بھی پکارے گا مشرک ہو جائے گا. جب بھی کوئی یا لگا کے پکارے گا مشرک ہو جائے گا، جب بھی کوئی دور سے پکارے گا مشرک ہو جائے گا. اب یہ حوالے آپ کے سامنے، میں نے صرف چند باتیں آپ کے سامنے رکھ کے اب میں اس آیت کی وضاحت کر دوں. تدعونا کا یہ ترجمہ پکارنے کا مفہوم یہ آج کیا گیا ہے، آج. اس سے پہلے سب سے پہلی بڑی تفسیر ہے ابن جریر، اس کو اٹھا کے دیکھیں. علامہ ابن جریر لکھتے ہیں تدعونا کا مطلب ہے تعبدونا، عبادت کرنا مراد ہے. یہاں اللہ نے ان سے یہ فرمایا بے شک تم جن کی عبادت کرتے ہو، پکارنے کی بات نہیں، عبادت کی بات کریں، عبادت کرتے ہو. اور یہی حقیقت ہے کہ وہ عبادت کرتے تھے، پکارنے میں بھی عبادت تھی ان کے. تو یہاں انہوں نے ترجمہ کیا عبادت کرنا. پھر علامہ بیداوی نے فرمایا عبادت کرنا، پھر امام قرطبی نے بھی یہی لکھا عبادت کرنا. پھر اس کے بعد آخری دور اخیر کے اندر سب سے بڑی تفسیر مظہری علامہ پانی پتی نے بھی یہی لکھا عبادت کرنا. پہلی تفسیر سے لے کے آخری تفسیر تک. اور ادھر قرطبی مغربی دنیا کے بڑے عالم، اسپین کے رہنے والے بڑے عالم اہل سنت کے درمیانی زمانے کے، اور ادھر امام بیداوی یہ ایشیا کے بہت بڑے مفسر. یہ پوری امت کا احاطہ 4 تفسیروں کے اندر میں نے کر دیا. ان سب نے یہی لکھا ہے کہ اس سے مراد ہے عبادت کرنا. اب اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے اس سے مراد ہے پکارنا، تو وہ ان ساری پوری امت سے لڑ رہا ہے. وہ پوری امت کو کافر و مشرک قرار دینا چاہتا ہے. اصل میں اس نے طے کر لیا ہے کہ میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا، لہذا اس نے ابھی پھر اس کے بعد فتوے نکلے اور یہ سارے سلسلے اب شرک ہو گئے. جس پہ پہلے علماء جو کچھ کہتے تھے لکھتے تھے، اب وہ ساری چیزیں شرک ہونا شروع ہو گئیں. تو پکارنے کا جو مفہوم نکال لیا، اس کی وجہ سے یہ ساری غلط فہمیاں ہوئی. اچھا اب چلیے آ جائیے، تھوڑا سا 1-2 منٹ اور اوپر لے لیتا ہوں میں، ذرا اس مسئلے کو سمجھ لیجئے. اب ادھر آ جائیے ذرا کہ پکارنا، دور سے پکارنا شرک ہے، یہی کہا جاتا ہے نا، دور سے پکارنا شرک ہے. اور مزے کی بات یہ ہے، بڑی عجیب بات ہے، وہاں جا کے پکارو مدینے میں وہاں شرک نہیں ہے، یہاں بیٹھ کے پکارو گے شرک ہے. یہ سمجھ میں آتی ہے بات؟ کبھی ایسا ہوا ہے کہ شرک جو ہے وہ فاصلوں کے ذریعے سے کم ہوتے ہوتے ختم ہو گیا، یہاں تک کہ قریب گئے تو شرک ختم ہو گیا، دور ہوئے تو شرک شروع ہو گیا؟ سبحان اللہ. مسجد نبوی بھی آئے دن توسیع ہو رہی ہے، پتہ نہیں وہ بڑھتے بڑھتے کہاں تک پہنچ جائے، پھر یہ شرک کہاں جائے گا بتائیے آپ، پھر کہاں رہ جائے گا. مثال کے طور پر مسجد نبوی شریف آج لاکھوں آدمیوں کی گنجائش رکھتی ہے، کل کروڑوں آدمیوں کی گنجائش پیدا ہو جائے بالفرض، اور وہ بڑھتے بڑھتے یہاں تک آ جائے تو پھر دنیا سے شرک مٹ جائے، پھر تو مٹ جائے گا نا. ابھی کہتے ہیں مسجد نبوی شریف میں جہاں بھی بیٹھ کے پکارو وہاں شرک نہیں ہوگا، یہاں بیٹھ کے پکارو، جیسے مسجد شریف سے باہر نکلو گے شرک ہو جائے گا، مسجد کے اندر ہوگے تو شرک نہیں ہوگا. یہ کیا فلسفہ ہے؟ تو شرک تو شرک ہے، دور سے پکارو. عبادت غیر اللہ کی جیسے شرک ہوتی ہے، چاہے قریب سے کرو چاہے دور سے کرو، زندہ کی کرو یا مردہ کی کرو، دنیا میں کرو یا آخرت میں کرو، وہ شرک ہے عبادت کرنا. اور جو شرک نہیں ہے تو کسی حال میں بھی شرک نہیں ہے، پھر وہ کہیں کسی صورت میں جائز بھی نہیں ہوگا. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کبھی ہو تو جائز ہے کبھی ہو تو شرک ہے، ایسا نہیں ہو سکتا. اگر ایسا ہوتا تو دیکھیے اتنی دور سے کون پکار سکتا ہے دنیا میں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اہل جنت جب جنت میں چلے جائیں گے اور اہل جہنم جب جہنم میں چلے جائیں گے تو دنیا کا سب سے بڑا فاصلہ دونوں کے درمیان آ جائے گا، کوئی نہیں ناپ سکتا. پھر اللہ فرماتا ہے وَنَادَىٰ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ، پھر جنت والے جہنم والوں کو پکاریں گے. بولیے جناب. اب یہ اس وقت پوچھ لیجئے گا اور دیکھ لیجئے گا کہ یا لگا رہے ہیں یا نہیں لگا رہے یا بغیر یا کے پکار رہے ہیں. یہاں تو یا لگانا یہ شرک ہو جاتا ہے، لہذا یا ہٹاؤ فوراً، بغیر یا کے بات کرو. لیکن وہاں سنیے گا غور سے کہ وہ جہنمیوں کو یا کہہ کے پکار رہے ہیں یا نہیں پکار رہے ہیں. تو وہ پکار رہے ہیں بہرحال، یا لگائیں یا نہ لگائیں پکار رہے ہیں. جنتی پکار رہے ہیں جہنمیوں کو ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، کہ ہم نے تو پا لیا جو ہمارے رب نے ہم سے وعدہ کیا تھا سچا. فہل وجدتم ما وعد ربکم حقا، تو اے جہنمیوں تم نے بھی پایا اس وعدے کو سچا جو تمہارے رب نے تم سے کیا.
اور پھر اتنے فاصلے سے سننے والے سن بھی لیتے ہیں. جب جہنمی سن سکتے ہیں تو رسول اللہ کیوں نہیں سن سکتے؟ اتنے فاصلے سے. قالوا نعم، وہ جہنمی بولیں گے ہاں ہم نے وہ وعدہ پا لیا، جو رب نے فرمایا تھا نا وہ سب سچ ہے. یہ جواب دیں گے جان. یہ ہے پکارنے کا صبح اتنی دور سے. اور پیچھے آپ پڑھ آئے ہیں، سن آئے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندوں کو کاٹا، ذبح کیا اللہ کے حکم سے، اس کے بعد انہیں چوٹیوں پہ رکھ دیا ان کے گوشت کو، پھر اللہ نے فرمایا ادعوہم یاتینک سعیا، اب ان کو پکارو ابراہیم، یہ دوڑتے ہوئے آ جائیں. مردہ پرندے کو سیدنا ابراہیم پکار رہے ہیں. اگر پکارنا شرک ہے تو ابراہیم علیہ السلام کو کیا کہو گے؟ اگر پکارنا شرک ہے دور سے تو یہ جنتی یہ شرک والا کام کیوں کر رہے ہیں؟ اور اگر پکارنا شرک ہے مردے کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب بدر کو کیوں پکارو کیوں سنا؟ لوگ کہتے ہیں سن نہیں سکتے. ابھی آیت آئی یہ بتوں کے بارے میں تھی، بتوں کے بارے میں فرمایا ان کے کان ہیں وہ سنتے ہیں، ان کی آنکھیں وہ دیکھتے ہیں. لیکن یہاں کافروں کی بات کر رہا ہوں اب میں، بتوں کی نہیں. یہ بتوں کی بات تھی، کافروں کی بات کرتا ہوں. بدر کی لڑائی کے بعد جن کفار کو بدر کے کنویں میں دھکیل دیا گیا تھا، جن کے لاشیں ڈال دیے گئے تھے، مٹی سے پاٹ دیا گیا تھا، بخاری مسلم میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام لیا. اے ابو جہل، ابو جہل کا نام لے کے فرمایا امیہ، عتبہ، شیبہ، بتاؤ ہم نے تو وہ وعدہ پا لیا جو ہمارے رب نے ہم سے کیا تھا، ہمیں اللہ نے فتح عطا فرما دی، اور تم نے بھی وہ وعدہ پا لیا جو تم سے ہوا تھا ذلت و رسوائی کا. یہ حضور فرما رہے ہیں. حضرت عمر چونک گئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ ان لوگوں سے خطاب فرما رہے ہیں جن کو مرے ہوئے 3 دن ہو گئے، یہ جو مر چکے ہیں، ختم ہو چکے، مٹی کے نیچے جا چکے، ان سے گفتگو فرما رہے ہیں، کیا یہ سنتے ہیں؟ حضور نے معلوم ہے کیا فرمایا؟ یہ الفاظ سمجھ لیجئے، یہ کافر کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ وہ بھی سنتا ہے. فرمایا ما انت باسمع ما اقول لهم منهم، یا عمر، اے عمر تم جو کچھ میں ان سے کہہ رہا ہوں نا، تم یہ بات میری ان لوگوں سے زیادہ نہیں سنتے، تم ان سے زیادہ، یعنی یہ بھی تمہاری طرح سنتے ہیں جیسے تم سن رہے ہو. اور وَإِنَّهُمُ الْآنَ يَسْمَعُونَ، اور یہ جو کچھ میں ان سے کہہ رہا ہوں یہ سن رہے ہیں، لیکن فرمایا کہ لا يَسْتَطِيعُونَ أَن يَرُدُّوا عَلَيْنَا شَيْئًا، لیکن یہ ہمیں جواب نہیں دے سکتے. تو بھائی سنتے ہیں نہیں سنتے؟ کافر سنتے ہیں، مسلمان نہیں سنے گا؟ کیا وہ ایسا ہو گیا یہ کسی انسان کے لیے کہا گیا ہے یہ کہ یہ تو انہیں پکارو، یہ جواب نہیں دے سکتے؟ اور تو کیا ان کی آنکھیں ہیں جس سے وہ دیکھتے ہیں؟ کیا ان کے کان ہیں کہ وہ سنیں؟ یہ کسی انسان کے لیے نہیں کہا جا رہا، یہ بتوں کے لیے کہا جا رہا ہے. انسانوں کا ذکر میں یہاں کرتا جا رہا ہوں. کافروں تک بات آئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کو سنایا، اور پھر یہ بھی بتایا. آپ سب جانتے ہیں کسی بھی مسلمان کے قبرستان میں جائیے، کیا کہتے ہیں آپ؟ السلام علیکم یا اہل القبور. تو بتائیے یا اہل القبور کہہ کے پکارا نہیں پکارا آپ نے؟ وہ مردہ ہیں نہیں ہیں، اور آپ نے پھر سلام کیا نہیں کیا؟ تو کیوں کیا سلام اگر وہ ایسے ہیں؟ اگر وہ ایسے ہیں اور پھر کیا وہ جواب نہیں دیتے؟ فرمایا جواب بھی دیتے ہیں لیکن تم ان کا جواب سن نہیں سکتے. تو یہ کہاں سے آ گیا یہ عقیدہ کہ کسی کو بھی پکارا شرک ہو گیا، پکارنا نہیں چاہیے، یہ مردے جو ہیں ایسے ہیں، ان کے نہ کان ہیں نہ ان کی آنکھیں ہیں، یہ ختم ہو گئے، مر کے مٹی میں مل گئے. یہ بڑی خلاف حقیقت باتیں ہیں، اس میں بڑی بے ادبیاں ہوتی ہیں لوگوں سے، اور کہاں کے کن کن ہستیوں کو کہاں کن کے ساتھ ملا دیا جاتا ہے. اور سب سے زیادہ خطرناک بات یہ ہے کہ خواہ مخواہ امت کے ایک بڑے طبقے کو کافر و مشرک قرار دے دیا جاتا ہے. تو یہاں پکارنے کی بات نہیں کی گئی، عبادت کی بات کی گئی ہے. اور یاد رکھیے گا کہ عبادت کسی غیر اللہ کی کرنا یہ شرک ہے، اور قرآن نے بھی صاف کہا فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا أَحَدًا فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا أَحَدًا. کسی کو بھی اللہ کے علاوہ کسی معبود کو مت پکارو، اللہ کے علاوہ کسی معبود کو مت پکارو. قرآن نے کہیں نہیں فرمایا کہ رسول کو مت پکارو، اللہ کے نیک بندوں کو مت پکارو، کسی کو سلام بھی مت کرو، کہیں نہیں فرمایا. قرآن نے جو فرمایا وہ یہ کسی اور معبود کو مت پکارو. تو الحمدللہ کوئی مسلمان اللہ کے سوا کسی معبود کو نہیں پکارتا، اس لیے کہ اللہ کے سوا ہم کسی کو معبود مانتے ہی نہیں ہیں. اور جو پکارتے ہیں تو رسول کو رسول سمجھ کے پکارتے ہیں، اور ان کو محبوب سمجھ کے پکارتے ہیں، معبود سمجھ کے نہیں پکارتے، وسیلہ سمجھ کے پکارتے ہیں. اس لیے اپنے اس عقیدے پہ قائم رہو جس پہ بزرگوں نے چلایا ہے، یا اکرم الخلق مالی من الوذ بہ. اور یہ بات تو چلیے اب تک کے حوالے تو ہماری طرف کے تھے،
میں ایک آدھ حوالہ ادھر کا بھی دے دوں، ایک آدھ دے دوں تاکہ کسی کی اگر تشفی نہیں ہوئی ہے تو ہو جاؤ، جا کے وہ دیکھ لے کہ یہ نیٹ پہ بھی جائے گا، دنیا دیکھے گی، اصل میں اب تو اس پہ بھی جاتا ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کی کتاب ہے نشر الطیب، نشر الطیب فی ذکر نبی الحبیب۔ یہ تھانوی صاحب بڑے مشہور پاپولر ایک مسلک کے عالم ہیں۔ نشر الطیب کتاب ہے ان کی، تھانوی صاحب نے اس میں خود یہ لکھا، کیا؟ یا شفیع العباد خود بیدی انت فی الاضطرار معتمدی، اے بندوں کی شفاعت کرنے والے آقا میرا ہاتھ تھام لیجئے، اضطرار و بے چینی میں آپ ہی تو ہیں وہ جن پہ میں اعتماد کر سکتا ہوں۔ اب بتائیے آپ، بات ہی ختم ہو گئی۔ یہ سب لکھا ہوا ہے، کتابیں تو دیکھو اللہ کے بندو، کیوں دنیا کو مشرک و کافر بنانے میں لگے ہو؟ اور حیرت کی بات ہے، میں اگر کہتا ہوں یا رسول اللہ، یہ امام بیٹھے ہوئے یہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، ٹھیک ہے جی، اپنے نظریے کے تحت، اور دنیا کہتی ہے شرک ہو گیا۔ جب یہ شرک ہو گیا تو میں بھی گیا ایمان سے، یہ بھی گئے، نہ میرے پیچھے نماز ہوگی کسی کی، نہ ان کے پیچھے نماز ہوگی، نماز ہی نہیں ہوگی کسی کی۔ اس طرح تو کسی امام کے پیچھے نماز ہی نہیں ہوگی کسی، کیونکہ وہ تو گیا۔ اور پھر اگر گھر میں کوئی رشتہ ہے تو وہ بھی ختم، آپس میں مسلمانوں کا رشتہ ہی ختم، تعلق ہی ختم ہو جاتا ہے۔ تو شرک یہ معمولی بات نہیں ہے، خدا نخواستہ اس سے سب کچھ بدل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ مسلمان مشرک نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مجھے تمہارے اندر شرک کا خوف ہی نہیں ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، بخاری کی حدیث ہے، فرمایا واللہ انی ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی، مجھے اس بات کا خوف ہی نہیں ہے کہ میری امت میرے بعد مشرک ہو جائے گی۔ بس یہ کافی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔